سگمنڈ فرائڈ سیریز ایپیسوڈ 3 خواب ڈریم۔ ذہنی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے لاشعور کی گہرائی کی تھوڑی سی جھلک دیکھی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خواب کا ہماری ذہنی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور یہ تعلق بچپن سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک قائم رہتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواب ہمیں کسی اور دنیا میں لے جاتی ہیں، جو بعض اوقات تو اتنی دل فریب ہوتی کہ بیدار ہونے پر ہماری یہی خواہش ہوتی کہ کاش وہ حالت بدستور رہتی، لیکن بعض دفعہ برا خواب دیکھنے کا اثر کئی دنوں تک باقی رہتا ہے اور اس کی یاد ہم پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ خواب کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہو سکا ہے کہ فرائڈ کے پیش نظر قدمہ نے فرض کر لیا تھا کہ خوابوں کا تعلق ان کا فوق الفطرت ہستیوں سے ہے جن میں وہ یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک خواب دیوتاؤں یا شیطان کی طرف سے الہام ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ان کا خیال تھا کہ خواب دیکھنے والے کے لیے ایک خاص مدعا رکھتے ہیں اور یوں وہ اصولاً مستقبل کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ قدیم فلاسفروں نے خوابوں کی جو تشخیص کی، اس کا انحصار قدرتی طور پر اس اہمیت پر تھا جو وہ پیشن گوئی کو خاص طور پر دیتے تھے۔ ارسطو نے اپنی تصانیف میں خواب کا ذکر کیا ہے اور قدمہ کے خیالات کی تردید کی ہے کہ خواب کوئی الہام نہیں ہوتے، اس کا تعلق انسانی قوانین سے ہے، نہ کہ فوق الفطرت مظاہرات سے۔ اس نے خواب کی تعریف یوں کی ہے کہ خواب خوابیدہ انسان کے نفسیاتی فعل کا نام ہے۔ ارسطو خوابی دنیا کی کچھ خصوصیتوں سے واقفیت رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر اسے یہ معلوم تھا کہ خواب ایک ہلکے سے احساس کو شدید محسوسات میں بدل دیتا ہے۔ اگر شخص کے جسم کے کسی حصے کو تھوڑی سی گرمی پہنچے تو اسے خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آگ میں سے گزر رہا ہے اور حرارت محسوس کرتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ قابل طبیب کو مریض کے خواب پر غور کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ خوابوں سے اصل مراد لینی بھی لازمی ہے۔ خواب کی ماہیت اور حقیقت کے متعلق علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ اکثر تو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خواب چونکہ بدخوابی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے خواب ہم پر مزید روشنی نہیں ڈال سکتے۔ بخلاف اس کے کہ عوام میں ایک راسخ خیال پایا جاتا ہے کہ خواب اس آئندہ آنے والے واقعے کا اظہار کرتا ہے جو اس کی ضد ہو، یعنی خواب میں اگر بارات نظر آئے تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی عزیز مر جائے گا۔ کسی کو مرا ہوا دیکھنا خوشی کا موجب ہوتا ہے، لیکن اس کلیے سے پیچیدہ خوابوں کی تشریح اور تعبیر نہیں ہو سکتی۔ سگمنڈ فرائڈ کو لاشعور کی تحقیقات کے دوران میں معلوم ہوا کہ تمام خواب زمانہ ماضی کے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہماری ان ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل گاہ ہیں جو بیداری کے عالم میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ خواب میں پوری ہو کر سرور حاصل کر لیتی ہیں۔ تجزیہ نفس کی روشنی میں یہ نفسیات خواب کا بنیادی اصول بن گیا ہے جس کی مدد سے ہر قسم کے خوابوں کا تجزیہ اور تعبیر کی جا سکتی ہے۔ خواب اور روزمرہ کے واقعات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ فرائڈ سے پہلے بھی بعض علماء کا یہی خیال تھا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس چیز کا خواب دیکھتے ہیں جس کو ہم نے دن کے وقت دیکھا، چاہا یا کیا۔ اس حقیقت پر فرائڈ نے نظریہ استوار کیا کہ خواب کے خیالات کا سرچشمہ ماضی کے تجربات ہوتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص سو رہا ہے، سوتے میں اس کی آنکھوں پر تیز روشنی ڈالی گئی تو اس نے ایک خاص قسم کا خواب دیکھا۔ بدبودار چیز اس کی ناک کے قریب لانے سے اس کا خواب مختلف ہو گیا۔ بجلی کی گرج سے خواب دیکھنے والا گھمسان کی لڑائی میں چلا گیا۔ سوتے میں بدن سے کمبل گر پڑا تو خواب میں وہ شخص اپنے تئیں ننگا یا پانی میں چھلانگ مارتے دیکھا گیا۔ سر تکیے کے نیچے آ گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ کسی بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہے۔ یہ خارجی محرکات کی مثالیں ہیں۔ اس سلسلے میں بلڈ برانٹ کا ایک مشہور خواب یوں ہے: میں موسم بہار کی ایک صبح کو سیر کر رہا ہوں، کھیتوں سے ہو کر قریب کے ایک گاؤں کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہاں کے رہنے والے بہترین کپڑوں میں ملبوس اور ہاتھ میں کتاب مقدس لیے گرجا کی جانب جا رہے ہیں۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ اتوار کا دن ہے اور صبح کی نماز شروع ہونے والی ہے۔ میں نماز میں شامل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ گرجے کے باہر قدرے دم لے لوں۔ جب میں وہاں بیٹھ کر قبروں پر لکھے ہوئے خطبے پڑھتا ہوں تو مجھے گھنٹی بجانے والے برج پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں ایک چھوٹی سی گھنٹی جو نماز کے شروع ہونے سے قبل بجتی ہے لٹک رہی ہے۔ کچھ عرصے تک گھنٹی خاموش رہتی ہے، پھر اچانک آہستہ آہستہ بجنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ آواز ایسی بلند تھی کہ میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گھنٹی کی آواز الارم والی گھڑی سے آ رہی تھی جو میرے سرہانے رکھی تھی۔ خواب کے محرکات اندرونی بھی ہوتے ہیں اور ان سے جو خواب آتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
ایسے ہی وہ سب خواب ہیں جن کا تجزیہ اور تعبیر تجزیہ نفس کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ان کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں کہا ہے کہ فرائڈ کے نزدیک خواب ہماری ان ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل گاہ ہوتے ہیں جو بیداری کے عالم میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جب یہ حالت ہو تو ظاہر ہے کہ اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے والا ہی کر سکتا ہے۔ وہی ماضی کے واقعات کو یاد کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اسے خواب دیکھنے سے ایک دن قبل کیا واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اسے خواب آیا۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ نفس کے دوران خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے خواب دیکھنے والے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیکھنے والا ہمیں خواب کے متعلق کما حقہ آگاہ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب کے متعلق پوری واقفیت تو رکھتا ہے لیکن وہ اپنے اس علم سے بے علم ہے، اس لیے اس کا یہ یقین ہے کہ وہ خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں فرائڈ نے لکھا ہے، 1899 میں میں نے نینسی میں لی ایبال اور برنیم کا ایک تنویمی ہپنوٹی تجربہ ملاحظہ کیا۔ اس شخص پر تنویمی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس شخص پر اس کیفیت کے دوران میں اختلال، سومنام بولیم اور اقتباس سے ایک حواس ہیلوسینیشن کے تجربات کیے گئے۔ ہوش میں آنے پر پہلے پہل تو وہ اپنے مشاہدات سے بالکل مطلع نہ کر سکا۔ برنیم نے اسے یقین دلایا اور مجبور کیا کہ وہ اس کیفیت کے دوران میں تمام واقعات جانتا ہے اور دہرا سکتا ہے۔ اس پر اس شخص نے غور کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ تمام واقعات بلا کموکاس دہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خواب سے لا علمی ظاہر کرنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ نیوراتی امراض میں بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی اہمیت کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ناآسودہ خواہشات کی تکمیل گاہ ہوتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کوئی مریض جنین میں خلل انداز ہونا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ سونے والے کو بیدار کرے، لیکن اس کے خلاف اور نیند کی حمایت میں جو طاقت بروئے کار ہوتی ہے وہ مریض کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کی تکمیل خواہش کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے اور سونے والا نہایت گہری نیند سویا رہتا ہے۔ فرائڈ اپنا ایک خواب یوں بیان کرتا ہے کہ اسے ایک دفعہ کسی تکلیف کے باعث اپنے فوتوں پر پلٹس باندھ کر سونا پڑا۔ اس سے درد میں تخفیف ہو گئی اور سو گیا، لیکن کچھ دیر بعد درد پھر شروع ہو گیا اور پلیٹس کا وہاں رہنا دو بر ہو گیا۔ پلیٹس اور درد یہ مریض تھے جو سونے کے خلاف عمل پیرا اور بیدار کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن نیند نے اس مریض کو ایک اور صورت میں تبدیل کر دیا اور فرائڈ نے خواب دیکھا وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے۔ اگر وہ خواب نہ دیکھتا تو شدت درد سے بیدار ہو جانا لازمی تھا۔ چھوٹے بچوں کے خواب تمام ہی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کو صاف طور پر واضح کرتے ہیں۔ دن میں جو بات پوری نہیں ہو پاتی وہ خواب میں پوری ہو جاتی ہے۔ فرائڈ نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ 1 سال اور 10 ماہ کے بچے کو جنم دن کی تقریب پر پھلوں کی ایک ٹوکری پیش کرنا تھی، اگرچہ اسے بھی اس میں حصہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بے دلی سے تحفہ پیش کیا۔ اگلی صبح اس نے اپنا خواب بیان کیا، ٹرمن تمام کے تمام پھل کھا گیا۔ ایک 3.25 سال کی بچی پہلی مرتبہ کسی جھیل پر سیر کی غرض سے گئی۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کشتی سے اترنے لگی تو اس نے کہا کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے، اور اس نے کشتی سے نہ اترنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اس نے بیان کیا کہ رات میں وہی جھیل میں سفر کر رہی تھی۔ بچوں کے خوابوں کی تعبیر بہت آسان ہوتی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے صرف ان کے دن کی حرکات و سکنات کا جاننا کافی ہے۔ ان کے خواب ہمیشہ دن کے واقعات کا رد عمل اور ناآسودہ خواہشات کی تکمیل ہوتے ہیں۔ بالغوں کے خواب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ان میں اگرچہ تکمیل خواہش ہی ہوتی ہے مگر وہ اتنی خلط ملط ہو جاتی ہے کہ بظاہر خواب اور اس کے اصل مطلب کا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا۔ خواہش مزاحمیت ریزسٹنس کے ذریعے کوئی ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جو آسانی سے پہچانی نہیں جا سکتی۔ ان کی تعبیر صرف تلازم اختیاری فری ایسوسییشن کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ خواب جب پیچیدہ ہوں ان کے سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ ناآسودہ خواہشات جب لاشعور سے نکل کر مخمور میں آنا چاہتی ہیں تو دباؤ ریپریشن پوری قوت سے کوشش کرتا ہے کہ وہ باہر نہ نکلنے پائیں۔ اس لیے مجبوراً یہ خواہشات ایسا روپ بھرتی ہیں جن سے شعور کو دھوکہ دیا جا سکے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ خواب بظاہر خواہش کی ضد ہوتا ہے۔ فرائڈ کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی نے کل رات خواب میں حیض آتے دیکھا ہے اور اس کا مطلب دریافت کیا۔ فرائڈ نے کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے اور اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ چند دن اور آزادی کے مزے لوٹیں۔ خواب کی مدد سے اس نے اپنے تئیں حاملہ ثابت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خواب دیکھیے۔
اس خواب کی خصوصیت یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی ایک نوجوان عورت نے یہ خواب فرائڈ کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری بڑی بہن کا صرف ایک ہی لڑکا چارلس رہ گیا ہے۔ میں اس کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بڑا لڑکا آٹو مر گیا۔ آٹو کو میں بے انتہا چاہتی تھی۔ حقیقت میں اس کی پرورش میں نے ہی کی تھی۔ میں چاہتی تو چارلس کو بھی ہوں، لیکن اتنا نہیں۔ اب میں نے کل رات خواب میں اپنے سامنے چارلس کو مرا دیکھا ہے۔ اس کی نعش چھوٹے سے صندوق میں پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور چاروں طرف موم بتیاں روشن تھیں۔ القصہ یہ منظر بالکل آٹو کی موت کی مانند تھا۔ اس خواب سے میرا دل سخت زخمی ہو گیا ہے۔ فرمائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ بہن کے اکلوتے بیٹے کی موت کی خواہش مند ہوں؟ کیا اس کا خواب کا یہ مطلب ہے کہ آٹو کی بجائے چارلس مر جاتا؟ فرائڈ نے اسے یقین دلایا کہ یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں۔ چنانچہ تجزیہ کے بعد ذیل کے حالات معلوم ہوئے۔ یہ نوجوان عورت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئی تھی، اس لیے اس کی پرورش اس کی بڑی بہن نے کی۔ گھر آنے جانے والوں میں سے ایک شخص سے اسے محبت ہو گئی۔ دونوں کو یقین تھا کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن اس کی بہن نے چندہ وجوہ کی بنا پر اس رشتے کو قطع کرا دیا۔ اس نوجوان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ آٹو کی موت کے بعد اس نوجوان لڑکی نے خود اس سے ملنے کا راستہ نکال لیا۔ اس کا محبوب پروفیسر تھا۔ جہاں کہیں اسے تقریر کرنا ہوتی تو یہ لڑکی حاضرین میں موجود ہوتی، لیکن کوشش کرتی کہ پروفیسر اسے دیکھنے نہ پائے۔ اس خواب سے ایک دن پہلے اس لڑکی نے فرائڈ کو بتایا تھا کہ وہ ایک دن ایک ایسے جلسے میں جا رہی تھی جہاں پروفیسر تقریر کرنے والا تھا اور داخلے کا ٹکٹ اس کے پاس موجود تھا۔ فرائڈ نے اس لڑکی کو کوئی ایسا واقعہ دہرانے کو کہا جو آٹو کی موت کے بعد پیش آیا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ آٹو کی موت پر وہ پروفیسر ایک مدت کے بعد ان کے ہاں آیا اور اس نے اسے نعش کے پاس ایک نظر دیکھا۔ یہ سن کر فرائڈ نے خواب کی تعبیر یوں کی: خواب میں تمہاری یہ خواہش پوری ہوئی ہے کہ اگر دوسرا بچہ بھی مر جائے تو یہ واقعہ ظہور میں آئے گا۔ پروفیسر ماتم پرسی کے لیے آئے گا اور تم اسے پھر ایک بار دیکھ سکو گی۔ یہ خواب پروفیسر کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہے جس کو دبانے کی تم کوشش کرتی ہو، لیکن تمہاری بے صبری خواب سے عیاں ہو گئی۔ تعبیر خواب کا کام زیادہ آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے کافی ذکاوت، ذہانت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجزیہ کار طلاسم اختیاری کے ذریعے ماضی کے حالات کو ریتتا ہے۔ اگر مزاحمت معمولی ہو تو تعبیر آسانی سے کی جا سکتی ہے، لیکن مزاحمت کی شدت کی صورت میں کافی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر کرتے وقت صرف ایک عنصر کو لے کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر ان طلاسم اختیاری کو جو ان عناصر سے پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ تعلق تلاش کیا جاتا ہے جو مختلف عناصر کو ملاتا ہے۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی مثال خود فرائڈ نے دی ہے۔ ایک نوجوان عورت کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ خواب دیکھتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ تھیٹر میں ہے۔ پنجوں کی ایک رو بالکل خالی ہے۔ اس کے خاوند نے اس کو بتایا کہ ایلیز اور اس کے محبوب نے اندر آنا چاہا، لیکن وہ صرف ناموزوں جگہ حاصل کر سکے، 3 سیٹیں 1.5 فلارن کے عوض، اور وہ یقیناً یہ جگہ نہیں لے سکتے۔ عورت نے جواب دیا کہ اس کے خیال میں اس طریقے سے انہوں نے کوئی خسارہ نہیں اٹھایا۔ تجزیہ نفس کے دوران میں مریضہ نے بتایا کہ اس خواب کی وجہ ایلیز کے متعلق ایک خبر ہے جس سے اس کے خاوند نے ایک دن قبل مطلع کیا کہ ایلیز کی منگنی ہو گئی ہے۔ ایلیز مریضہ کی ہم عمر تھی۔ یہ خواب اس خبر کا رد عمل تھا۔ خالی روح طلاسم اختیاری سے مدد سے معلوم ہوا کہ یہ گزشتہ ہفتے کے واقعہ کی طرف اشارہ تھا۔ ہوا یوں کہ اس نے ایک خاص کھیل دیکھنے کے ارادے سے قبل از وقت تھیٹر کے ٹکٹ زیادہ قیمت پر دے کر خرید لیے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پنجوں کی ایک روح بالکل خالی تھی۔ اس نے خواہ مخواہ عجلت کی، ورنہ اس دن ٹکٹ خریدنے پر جگہ بھی مل جاتی اور نقصان بھی نہ ہوتا۔ 1.5 فلارن یہ بھی ایک ایسا واقعہ کی طرف اشارہ تھا۔ خواب سے ایک دن قبل اس نے سنا کہ اس کی نند کو اس کے خاوند نے 150 فلارن بطور تحفہ دیے۔ وہ فوراً ہی جوہری کی دکان پر گئی اور ساری رقم کے زیورات خرید لائے۔ 3 سیٹیں اس کے متعلق طلاسم خیالات کے ذریعے کسی بات کا پتہ نہ چل سکا، صرف اتنا یاد آیا کہ اس کی سہیلی ایلیز اس سے 3 ماہ چھوٹی تھی، مگر اس کی شادی 10 سال سے ہو چکی تھی۔ 2 آدمیوں کے لیے 3 ٹکٹ، اس کے متعلق کوئی اطلاع نہ مل سکی۔
اب ان عناصر اور ان کے متعلق جو خیالات لازمہ کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں خواب پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں خواب بامعنی معلوم ہونے لگتا ہے۔ وقت کے متعلق اشارت قابل غور ہیں۔ اس نے 3 ٹکٹ بہت جلدی خریدے اور اسے مقررہ وقت سے کچھ زیادہ ادا کرنا پڑا۔ اس کی نند تحفہ لینے ہی فی الفور جوری کی دکان پر گئی اور وہاں سے فوراً زیور خرید لائی۔ جلدی کا تعلق ہر عنصر کے ساتھ نظر آتا ہے، جس کی روشنی میں فرائڈ نے تعبیر یوں کی ہے کہ حقیقتاً یہ میری حماقت تھی کہ میں نے شادی کرنے میں اتنی جلدی کی کہ ایلس کی طرح آخر کار مجھے بھی کوئی موزوں خاوند مل جاتا۔ جلدی میں ٹکٹ خریدنے اور نند کے زیور خریدنے کے اشارے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تھیٹر جانا شادی کے مترادف ہے۔ ممکن تھا کہ میں رقم سے 100 گنا زیادہ بہتر پا لیتی۔ 150 فلارن اور 150 تا 1 فلارن کی نسبت 1 تا 100 کی ہے۔ فلارن جہیز کا قائم مقام ہے۔ زیور اور ناموزوں جگہ دونوں خاوند کو ظاہر کرتے ہیں۔ 3 مرد کے عضو مخصوص کی علامت ہے، یعنی خود خاوند میں متاسف ہوں کہ کیوں اتنی جلدی شادی کر لی۔ اس تعبیر سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس خواب میں زیادہ زور جلدی پر ہے، حالانکہ اصل خواب میں ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ لاشعور نے ایسا جامہ پہن رکھا ہے کہ اس کے اندر سے اصل چیز دکھائی نہیں دیتی، اسے صرف تلازم اختیاری کے ذریعے نکالا گیا ہے۔ خواب کے مختلف ٹکڑے میمل معلوم ہوتے ہیں، ان میں ربط بھی نہیں ہے، لیکن جب تعبیر کی گئی ہے تو ان میں ایک ربط پیدا ہو گیا ہے اور ہر ٹکڑا ایک حقیقت کا حامل نظر آتا ہے۔ اصل خواب اور اس کے متعلق جو رشتہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ جو مطلب نکلا ہے اس میں خواب کے عناصر موجود نہیں ہیں۔ خواب میں پیچیدگی کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ عالم بیداری کی طرح خواب میں بھی انسان مختلف کیفیات کے منازل سے گزرتا ہے۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوف کھاتا ہے، کبھی غصہ میں آتا ہے، بعض اوقات بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی جوان مردی کا۔ اس کا باعث اخلاقی تربیت، ذہنی رجحان، عضوی خصائص ہوتے ہیں۔ اکثر انسان سماجی ماحول، مذہبی قیود اور قانون سے خوف کھا کر اعمال کرتا ہے، اصل خواہشات کو دباتا ہے، حالانکہ جبلی تقاضے بالکل اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس رویے کی وجہ سے وہ ایک وقت میں 2 کشتیوں پر سوار ہوتا ہے۔ ایک طرف جبلی تقاضے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر جذبات آسودگی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ماحول کا خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس خوف اور آرزو کے تصادم سے خواب کے اندر پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ خواب سے ناآسودہ آرزو تسکین پاتی ہے، لیکن بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نظریہ کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ فرائڈ نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خواب کا مواد 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مواد بینا مینیفیسٹ کنٹینٹ اور دوسرا مواد مخفیہ لیٹنٹ کنٹینٹ۔ مواد بینا وہ خواب ہوتا ہے جو دیکھنے والا بعینہ کہہ دیتا ہے، اور مواد مخفیہ خواب کا پوشیدہ مفہوم جو تجزیے کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک خواب جو بظاہر المناک معلوم ہو، تشریح و تجزیہ کرنے پر آرزو کی تکمیل ثابت ہو جائے۔ خواب میں یہ تمسیک ڈسٹورشن کس طرح ہوتی ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرائڈ اپنا ایک خواب بیان کرتا ہے۔ 1897 کے موسم بہار میں مجھے خبر ملی کہ دارالعلوم کے 2 خطیبوں نے مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کے منصب کے لیے منتخب کیا ہے۔ مجھے بالکل اچانک طور پر یہ خبر ملی اور اس کے باعث مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ چونکہ ارباب انتخاب کی ہمدردی میں کسی عصبیت کا شائبہ نہ تھا، لیکن فوراً ہی میں نے خیال کیا کہ مجھے اس واقعہ سے کسی قسم کی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے۔ چونکہ گزشتہ چند سال کے اندر دارالعلوم کے ارباب حل و عقد نے اس قسم کی تجویز پر کوئی غور و خوض نہیں کیا، اور میرے متعدد شرکائے کار جو مجھ سے زیادہ معمر اور استعداد علمیہ کے اعتبار سے مساوی درجہ رکھتے تھے، اپنے تقرر کے لیے اب بس انتظار کر رہے تھے۔ اس کے لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ اپنے متعلق کسی کامرانی کا خیال کروں، اور اس کے بعد میں نے خود کو تسکین دینا شروع کی کہ جہاں تک میں مطالعہ باطن کرتا ہوں، مجھے زیادہ خواہش بھی نہیں، کیونکہ میں اپنے مطلب کے مشاغل میں کسی مزید لقب کے بغیر زیادہ کامیاب ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ انگور شیریں ہیں یا ترش، کیونکہ یقیناً یہ میری دسترس سے زیادہ بلندی پر ہے۔ ایک دن شام کے وقت میرے ایک شریک کار، جن کی قسمت کے مطالعہ سے میں نے اپنی ناکامی کا نتیجہ نکالا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔
وہ مدت سے پروفیسر کے عہدہ کے لیے امیدوار تھے اور اپنے اصول مقصد کے لیے میری بنسبت زیادہ تلے ہوئے تھے۔ چونکہ ایک طبیب کو پروفیسری کا عہدہ نائب خدا کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً دارالعلوم کے دفاتر میں اپنی درخواستیں بھیجنے کے عادی تھے۔ اس قسم کی ایک صحیح حاصل کر کے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے اس مرتبہ ایک گوشہ میں دفتر کے ایک معزز رکن سے دریافت کیا کہ میری ناکامی میں عقائد تو موخل نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ یقیناً موجودہ کے ہوتے ہوئے ہز ایکسیلنسی کو اس کا موقع نہیں۔ اس کے بعد میرے دوست نے اور باتیں کہیں جن سے میری ناامیدی کے خیال میں مزید توثیق ہوئی، کیونکہ وہی عقیدہ کا سوال میرے متعلق بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد دوسرے دن میں نے مندرجہ ذیل خواب دیکھا جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل غور ہے۔ میرا دوست رے میرا چچا ہے۔ میں اس کے لیے قلب میں بڑی محبت پاتا ہوں۔ اس کی صورت کس قدر متغیر ہے، چہرہ کتابی ہے، اس کے ارد گرد زرد رنگ کی داڑھی ہے جو صاف اور نمایاں ہے۔ پہلے میں نے اس خواب کی تعبیر نہ سمجھی اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ بالکل لغو اور الفاظ اعلام ہے، لیکن تمام دن باوجود کوشش بھی میں دماغ سے اس کا خیال دور نہ کر سکا۔ آخرکار شام کے وقت میں ان الفاظ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ اگر کوئی دوسرا شخص تعبیر کے وقت اسے لغو یا مہمل کہتا تو تم اسے بہت ڈانٹتے اور شبہ کرتے کہ خواب کے پس پردہ بعض ایسے ناخوشگوار معاملات ہیں جنہیں خواب کا دیکھنے والا ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں نے آخرکار اس کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کی اور میں اس طور سے غور کرنے لگا کہ رے میرا چچا ہے، اس کے کیا معنی؟ میرے تو ایک ہی چچا یوسف ہیں۔ یقیناً ان کا قصہ پر افسوس ہے۔ وہ بعض ایسے اشغال کے دل دادا تھے جنہیں قانون حکومت قابل مواخذہ ٹھہراتا ہے اور جس پر میرے چچا کو سزا بھی ملی۔ میرے والد جو چند ہی دنوں میں غم کے مارے ضعیف ہو گئے، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے چچا یوسف کوئی بدمعاش آدمی نہ تھے، لیکن یہ تھا کہ وہ سادہ لو تھے۔ اب اگر میرا دوست رے میرا چچا ہے تو یہ بمنزلہ اس کے خیال ہے کہ رے سادہ لو سمپلٹن ہے، لیکن خواب میں جو میں نے صورت دیکھی وہ لمبی تھی اور اس پرزور داڑھی تھی۔ میرے دوست کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، لیکن جب سیاہ بال والے لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ان کی سیاہ داڑھی کے ہر بال میں جداگانہ ایک ناخوشگوار رنگ کا تغیر ہوتا ہے۔ پہلے یہ سرخی آمیز بادامی رنگ ہو جاتا ہے، پھر زردی مائل بادامی رنگ اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ میرے دوست رے کی داڑھی اس رنگ منزل سے گزر رہی ہے اور اسی طرح میری بھی، جس کے مشاہدے سے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ خواب کے اندر میں جو صورت دیکھ رہا ہوں وہ بیک وقت میرے چچا کی بھی صورت ہے اور میرے دوست رے کی بھی۔ یہ گیلٹن کے مجموعی تصاویر عکاسی کے مثل ہے جنہیں اس نے خاندانی مشابہت پر زور دینے کے لیے چند تصاویر کا مجموعہ کی حیثیت سے ایک پلیٹ میں تیار کیا تھا، اور اس صورت سے یہ ممکن ہے کہ میں نے اس نے حقیقتاً یہ خیال کیا ہو کہ میرا دوست رے میرا چچا یوسف کے مثل سادہ لو ہے۔ ابھی تک میرے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ میں نے مشابہت کیوں قائم کی۔ میرے چچا ایک مجرم تھے، میرا دوست رے ایک بے گناہ آدمی تھا۔ شاید انہوں نے صرف ایک مرتبہ ایک امیدوار محرر کو بائی سائیکل سے ضرب لگا دی تھی، اس لیے انہیں سزا ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے ایک جرم خیال کر سکتا تھا؟ اگرچہ مشابہت یہ تھی کہ ایک نہایت احمقانہ اور مضحکہ خیز موازنہ تھا۔ یہاں مجھے ایک مکالمہ یاد آتا ہے جو مجھ میں اور میرے ایک شریک کار نون کے درمیان واقع ہوا اور غالباً اسی موضوع پر تھا۔ ان سے مجھے سڑک پر ملاقات ہوئی، وہ بھی پروفیسر کے عہدہ کے لیے منتخب ہوئے ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے بھی یہ اعزاز ملنے والا ہے تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے پرزور لہجہ میں اس کا رد کیا، تم آخری آدمی جو اس قسم کی ظرافت کر رہے ہو، کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ خود تمہارے معاملہ میں انتخاب کو کون سا درجہ حاصل ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ اس میں وہ جوش نہ تھا۔ تم کو اس کے متعلق یقین کرنا نہ کرنا رکھنا چاہیے کہ میرے خلاف ایک خاص عذر ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک عورت نے میرے خلاف قانونی استغاثہ کیا تھا؟ میں تمہیں ان فضول باتوں کا یقین دلانا نہیں چاہتا کہ کس طرح میری تذلیل کی کوشش کی گئی تھی اور کس طرح میں نے مستغیثہ کو سزایابی سے بچا لیا، لیکن معاملہ دفتر میں پرزور طریقہ سے پیش ہوگا تاکہ میرا تقرر نہ ہو، لیکن تم اس قسم کی بدنامی سے مبرہ ہو۔
فرائڈ کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے مجرم کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ میرے چچا یوسف میرے دونوں شرکائے کار کی نیابت کر رہے ہیں، ایک تو سادہ لو تھا، دوسرا مجرم۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کسی مقصد سے مجھے اس نیابت کی ضرورت ہے۔ اگر عقیدہ کے خیال سے میرے دونوں کا تقرر مارز تعویق میں رہا تو میرے متعلق بھی یہ سوال پیدا ہوگا، لیکن اگر میں دونوں اباب کی ناکامی کو دوسرے اسباب کی طرف منسوخ کر دوں تو مجھ میں نہیں پائے جاتے تو میری امید کو کوئی ٹھیس نہیں لگتی۔ میرے خواب کا ابتدائی زینہ یہی ہے کہ رے کو وہ سادہ لو اور نون کو مجرم قرار دے رہا ہے۔ چونکہ میں سادہ لو ہوں نہ مجرم، جو حضرات اس منصب کے امیدوار ہیں اس طرح سے برطرف ہو گئے۔ اس طور سے مجھے پروفیسری کا عہدہ ملنے کی امید ہوگی، اور میرے نفس نے خبر کی کہ کپیدگی محسوس کرنے سے جو افسر اعلیٰ نے میرے دوست رے کو دی تھی نجات پائی۔ فرائڈ لکھتا ہے کہ اب بھی میرا نفس مطمئن نہیں ہے اور مجھے خواب کے اس پہلو پر بحث کرنا ہے جس میں نے اپنے اصول مقصد کی غرض سے اپنے دو معزز دوستوں کی تذلیل کی ہے۔ میں اس شخص سے مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو یہ خیال کرے کہ میں حقیقتاً اپنے دوست رے کو سادہ لو اور نون کو مجرم خیال کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواب کے اندر صرف آرزو کا اظہار کیا گیا ہے کہ واقعہ ایسا حادث ہو، یعنی دارالعلوم کے ارباب حل و عقد رے کو اس کی سادہ لوئی، حالانکہ حقیقتاً میں اسے سادہ لو نہیں سمجھتا، اور نون کو اس کے الزام جرم، حالانکہ میں اس کے محسن اخلاق کا مقرر ہوں، کہ باعث منصب کے لیے نامزد نہ کریں اور میرا تقرر ہو جائے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ جب کبھی عالم خواب کی کسی آرزو کا پتہ نہ چلے یا پایا تکمیل آرزو پر پردہ خفا میں رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس آرزو کے خلاف کوئی متصادم احساس کار فرما ہے، اور اس تصادم اور رد عمل کے باعث جب کبھی آرزو کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے تو صرف اس بدلی ہوئی صورت میں معاشرانہ زندگی میں کہاں اس قسم کے نقش عمل کی بدلی ہوئی صورت پائی جاتی ہے، صرف وہاں جہاں ایک شخص کچھ طاقت رکھتا ہے اور دوسرا اس طاقت سے اثر پذیر ہے، تو یہ دوسرا آدمی اپنے اعمال نفسیہ کو یہ ظاہر بدلی ہوئی صورت میں پیش کرے گا، اور ظاہرداری جو ہم روزانہ زندگی میں برتتے ہیں بڑی حد تک نفس کی حقیقی ترجیحات کے اکتفا یا باطن کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ یہ اور ایسے خوابوں کی تحلیل سے فرائڈ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جب کبھی عالم خواب کی کسی آرزو کا پتہ نہ چلے یا آرزو مخفی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس آرزو کے خلاف کوئی متصادم احساس کار فرما ہے، اور اس تصادم اور رد عمل کے باعث جب کبھی ناآسودہ آرزو کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے تو صرف اس بدلی ہوئی صورت میں ہی وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ ظاہرداری جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں برتتے ہیں وہ بھی نفس کے حقیقی رجحان کے اخفاء یا باطن کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ متصب کی گرفت کی شدت کے باعث خواب کی یہ اور بہت سی حالتیں رونما ہوتی ہیں۔ تعبیر خواب کے متعلق کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور جس طرح اس کے ذریعے مواد مخفیہ کا سراغ ملتا ہے اسی طرح اصل خواب بھی ایک قانون کے تحت ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو فعل خواب ڈریم ورک کہتے ہیں۔ اس کی چند ایک صورتیں ہیں۔ وہ طریق یا قانون جس کے ماتحت اصل خواب اپنی موجودہ صورت میں ظاہر ہوتا ہے فعل خواب کہلاتا ہے، اور جس طریق سے اسے سمجھا اور اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تعبیر خواب ہے۔ فعل خواب کی مختلف صورتیں ہیں، ان سے ہی پیچیدگی کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اختصار، کنڈنسیشن۔ فعل خواب کی اس صورت میں خواب کا ایک عنصر بہت سے لاشعور حیات پر مبنی ہوتا ہے۔ کئی بار خواب کے ضروری عناصر بالکل مفقود ہوتے ہیں اور اکثر تمام لاشعور خیالات یکجا ہوتے ہیں۔ اس حالت میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بینا خواب کا دائرہ وسیع ہو یا اس کا مافیہ کنٹینٹ مواد مخفیہ سے زیادہ بھرپور ہو۔ خواب میں اس کا عمل یوں ہوتا ہے کہ بعض مخفیہ عناصر بالکل مفقود ہوتے ہیں۔ مخفیہ خواب کی بہت سی الجھنوں میں سے صرف چند ناتمام جزء مواد بینا میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے اشخاص کی صفات ایک ہی شخص میں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک شخص کا نام الف لیکن اس کی شکل بے سے ملتی ہے اور اس کے کپڑے جیم کی طرح کے ہیں، اور وہ شخص دال کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ گویا چار اشخاص کی صفات ایک شخص میں موجود ہیں۔ اختصار میں خواب بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت طویل ہوتی ہے۔ تبدل ڈسپلیسمنٹ۔
خیالات جو خواب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بعض اوقات تعبیر میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے، برعکس اس کے ایسے خیالات جو خواب میں بالکل معمولی ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ تعبیر میں نہایت ہی ضروری حصہ لیں۔ فرائڈ کی اس مریضہ کا خواب جس میں عجلت کے خیالات اصل خواب میں بالکل معمولی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہی انہی کے متعلق ہے۔ اسی طرح اس عورت کے خواب میں جو اکلوتے بچے کو صندوق میں مرا ہوا دیکھتی ہے، صندوق کا خیال بظاہر اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تعبیر سے معلوم ہوا ہے کہ یہ لفظ نہایت ہی ضروری حصہ ہوتا ہے۔ مناظرت، ڈراماٹائزیشن۔ اصل خواب کے خیالات اس طرح آپ میں مربوط ہوتے ہیں گویا وہ کسی دلچسپ کہانی کو بیان کر رہے ہیں یا وہ کسی ڈرامے کے کسی ایک منظر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ خیالات اکثر مختلف اشکال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دل فریب منظر کو تحریر میں صحیح کسی طرح نہیں لایا جا سکتا۔ اشاریت، سمبولزم۔ فرائڈ اور اس کے پیرووں نے تعبیر خواب میں اشاریت کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک جنس کی جبلت کے علاوہ کوئی اور جبلت اتنی اہم نہیں ہے۔ بالغ آدمیوں کے خوابوں میں جنسی اشارے بہت زیادہ ملتے ہیں اور یہ اشارے مخصوص رموز ہوتے ہیں جن کا تعلق لاشعور سے ہوتا ہے۔ ان کا مطالعہ تعبیر خواب میں بہت مدد دیتا ہے۔ خواب میں مکان کی دیوار کی تعبیر مرد ہے اور چھجے اور کھڑکی کی عورت۔ والدین خواب میں بادشاہ اور ملکہ یا کوئی اور معتبر ہستی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پانی پیدائش ہے، مرنے کی علامت سفر ہے۔ 3 کا ہندسہ مرد کے عضو مخصوص کا اشارہ ہوتا ہے۔ طویل اور سیدھی اشیاء مثلاً چھتری، چھاتا، درخت، پول، نوکدار آلات، چاقو، خنجر، نیزہ، بندوق، پستول، ریوالور بھی مردوں کے اعضاء مخصوص کو ظاہر کرتے ہیں۔ نل، پانی کا حوض یا چشمہ، لیمپ، چھوٹی بڑی ہونے والی پنسل، قلم، قلمدان، ناخن تراش، ہتھوڑے عورتوں کے خوابوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان سے بھی وہی مراد ہوتی ہے۔ اگر عورت خواب میں اڑے تو اس کا مطلب وہ مرد بننے کی خواہش مند ہے۔ گڑھے، گھار، سوراخ، بوتلیں، جار، مختلف اقسام کے صندوق، جیب اور جہاز عورت کے عضو مخصوص کے اشارے ہوتے ہیں۔ بعض علامات صرف رحم کے لیے مخصوص ہیں جیسے کمرے، اسٹور، علاوہ ازیں مختلف اقسام کی ٹھوس اشیاء جیسے لکڑی، کاغذ اور ان سے بنی ہوئی اشیاء جیسے میز اور کتاب، دروازہ اور کھڑکی کی مبد، میبل کے سوراخ کی علامات ہیں۔ منہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ گرجے، مندر، سنگار، بکس، جواہرات، خزانے، مٹھائیاں بھی عورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پستان بھی صنفی عضو کے تحت آتے ہیں۔ ان کے لیے مختلف اقسام کے پھل جیسے سیب، ناشپاتی وغیرہ مقرر ہیں۔ دونوں صنفوں میں موئے زہار جنگلات، جھاڑیاں اور گھاس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہاڑی منظر بھی اسی علامت میں شامل ہیں۔ مختلف قسموں کی حرکات صنفی فعل کے لیے مقرر ہیں۔ لہو و لعاب اور پیانو پر کھیلنا اپنے عضو مخصوص سے کھیلنے سے جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کی علامت ہے۔ جل کی عادت کسی درخت کی شاخ کھینچنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دانت نکالنا یا دانت کا نکلنا جل کی سزا ہے۔ مباشرت کے لیے گھوڑے کی سواری، ناش، درختوں پر چڑھنا اور کسی چیز کے نیچے دب جانے کی علامت ہے۔ ان میں چند دستکاری کے پیشے یا کسی ہتھیار سے دھمکائے جانے بھی داخل ہیں۔ چند ایک ایسی علامات ایسی جو دونوں جنسوں کے لیے مقرر ہیں، مثلاً چھوٹے بچے، بچی۔ اب ان چند خواب سنیے اور ان کی تعبیر دیکھیے جو فرائڈ نے کی ہے۔ ایک نوجوان عورت نے ایک ہی رات میں 3 مختلف خواب دیکھے تھے۔ الف، وہ اپنے گھر کے بڑے کمرے میں سے گزر رہی تھی کہ اس کا سر فانوس سے بہت نیچے لٹک رہا تھا اور اس شدت سے ٹکرایا کہ خون بہنے لگا۔ اس سلسلہ میں جب اسے دریافت کیا گیا تو اسے کوئی بات یاد نہ آئی، بلکہ اس نے ایک ایسی بات کہی جو دوسری طرف لے جانے والی تھی۔ میرے بال بے تحاشا اگ رہے ہیں۔ اس پر کل میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو تمہارے چوتڑوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں سر جسم کے نچلے حصے کا اشاریہ نظر آتا ہے۔ فانوس لٹک رہا ہے، یہ مرد کا عضو مخصوص ہے۔ خواب میں سب اشارے صاف ہیں، یعنی لڑکی اپنا نچلا حصہ دیکھتی ہے جہاں سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا باعث عضو مخصوص ہے۔ اس ایک اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور وہ حیض کا بہنا ہے۔ بعض نوعمر لڑکیاں خیال کرتی ہیں کہ حیض مرد سے مباشرت کرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ بے، اس لڑکی نے دیکھا کہ پاکستان وائن یارڈ میں ایک گہرا گڑھا ہے جو وہ جانتی تھی کہ کسی درخت کو جڑ سے اکھیڑنے جانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ جب اسے کہا گیا کہ اس کے متعلق کوئی اور بات یاد کرے تو تلازم اختیاری کے ماتحت فوراً بولی،
درخت غائب تھا، جس سے اس کا مطلب تھا کہ خواب میں اس نے درخت نہیں دیکھا۔ ان الفاظ سے لاشعور کا ایک اور خیال عریاں ہو گیا، اور وہ اشارہ ہے اس لڑکی کو بچپن سے یہ خیال تھا کہ لڑکیوں کے بھی اعضاء لڑکوں ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں عقدگی کاسٹریشن کے ذریعے انہیں کاٹ دیا جاتا ہے۔ جیم، لڑکی اپنی لکھنے والی میز کے دراز کے پاس کھڑی ہے اور جانتی ہے کہ جوں ہی کسی نے اسے چھوا وہ جان جائے گی۔ میز کا دراز اشارہ ہے عورت کے عضو مخصوص کا۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ جنسی مباشرت کے بعد اس امر کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس وہ کے نتائج سے خوف کھاتی تھی۔ ان تینوں خوابوں میں جاننے پر زور دیا گیا ہے۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ اسے بچپن کے تجسسات یاد تھے جو اس نے جنس کے بارے میں کیے تھے، اور اس زمانے میں وہ اس بات پر بہت نازاں بھی تھی۔ ایک اور خواب سنیے۔ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک آفیسر سرخ ٹوپی پہنے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور افسر بھی اس کے پیچھے ہے۔ عورت کا سانس پھول گیا ہے اور اپنے کمرے میں جا پہنچتی ہے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ افسر باہر رہ جاتا ہے۔ اندر سے عورت دروازے کے چھید سے باہر دیکھتی ہے تو اسے مرد بینچ پر بیٹھا روتا نظر آتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے ان حالات کا ذکر ضروری ہے جن میں یہ خواب دیکھا گیا۔ ایک مرد عورت جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہ مباشرت یعنی سیکس کے دوران میں خارج شدہ مادہ عورت کے اندام انہانی میں نہ جانے پائے۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی عورت نے یہ خواب سنایا۔ اشارات کی روشنی میں سرخ ٹوپی والے افسر کا تعاقب کرنا، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دم پھول جانا، یہ جنسی فعل ہے۔ خواب میں عورت نے دروازہ بند کیا ہے، حالانکہ بیداری میں مرد نے یہ احتیاط برتی تھی اور حمل کے امکانات کو روک دیا۔ عورت نے اپنے قلب کو اپنے ساتھی پر منتقل پروجیکٹ کیا، اس لیے اسے مرد روتا دکھائی دیا۔ مرد کے آنسو خارج ہونے والا مادہ بھی ہے۔ اس خواب کی روشنی میں فرائڈ لکھتا ہے اور تجزیہ نفس کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر خواب میں جنس موجود ہوتی ہے۔ اس کی صداقت ان خوابوں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کا پہلو بھی صاف ہے۔ خواب اور اس کی تعبیر یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس پر فرائڈ اور اس کے پیرووں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس مختصر سی کتاب میں ہم بہت اختصار سے موٹی موٹی باتوں کا ذکر کر آئے ہیں۔ تجزیہ نفس میں خواب کی اہمیت کا اندازہ ان نظریات سے لگ سکتا ہے جن کی روشنی میں فرائڈ نے زندگی کے سارے عقدوں کو حل کیا ہے۔